یہ انسان کا نفس بھی انسان کا دشمن ہے، یہ کسی وقت بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ مثنوی میں مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا۔ ایک دن وہ لکڑیاں کاٹ کر لایا تو جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ لکڑیوں میں ایک سانپ بھی آ گیا۔ تو وہ سانپ جب دیکھا اس نے تو مرا ہوا نظر آ رہا تھا، تو اس نے اس سانپ کو وہیں چھوڑ دیا، یعنی اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گھر سے۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے اندر وہ لکڑہارا یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹ گیا اور وہ سانپ وہیں پڑا رہا، تو اس سانپ کو گرمی پہنچی، اس نے حرکت شروع کی، رینگنا شروع کر دیا اور اس لکڑہارے تک پہنچ کر اس کو ڈس لیا۔ لیکن جب ڈس لیا تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ مرا ہوا سانپ تھا اور اس مرے ہوئے سانپ نے یعنی زندہ انسان کو ڈس لیا۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ انسان کا نفس کا بھی یہی حال ہے کہ انسان کا نفس یہ مردہ ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر مجاہدے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، تو یہ نفس مرا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کسی وقت بھی زندہ ہو کر اس انسان کو ڈس سکتا ہے۔ تو یہ انسان کو کب ڈستا ہے؟ جب انسان اپنے اس نفس سے غافل ہوتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو جب یہ نفس انسان پر غالب آ جاتا ہے تو یہ نفس انسان کو ڈس لیتا ہے۔ تو مولانا رومی رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نفس اجدہا اس مردہ اس ازغم بے آلتی افسردہ اس، یعنی یہ انسان کا نفس بھی اجدہا کی طرح ہے، جیسے وہ اجدہا تھا، مردہ نظر مردہ آ رہا تھا، لیکن اس نے اس لکڑہارے کو ڈس لیا، تو اسی طرح یہ انسان کا نفس بھی مجاہدات کی وجہ سے مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مجاہدات سے انسان غافل ہو جائے تو کسی وقت بھی یہ زندہ ہو کر انسان کو ڈس سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ والے فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور ہر انسان یہ اپنے نفس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ انسان اپنے نفس سے غافل ہو گیا تو خدا نخواستہ یہ نفس اس انسان کو ڈس بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔